اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. بی بی سیدہ کے نام پر اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے جن عظیم الشان ہستیوں کے ذریعے سے اپنا پیغام ہم تک منتقل کیا ہے، ان عظیم الشان ہستیوں میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا مقام، ان کا منصب، ان کا رتبہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہوا، اور امامت کے عنوان سے، نبوت کے عنوان سے لوگوں نے اس مقام و منصب کو پہچانا. لیکن کچھ ہستیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ چونکہ وہ ظاہری عنوان نہیں ہے ان کے پاس، یہ ظاہری مقام نہیں ہے، منصب نہیں ہے، تو کچھ ہی لوگ تھے جو اس مقام کو، جو حقیقت تھی ان کی، پہچاننے میں کامیاب ہوئے. ورنہ بہت سارے لوگ تھے جو نہیں سمجھ پائے کہ معاملہ کیا معاملہ تھا. ان ہستیوں میں جن کے مقام کو، جن کے منصب کو اس باضابطہ امامت یا نبوت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں پہچان پائے، ان میں خواتین کا نام سر فہرست ہے. تو مثال کے طور پر لوگوں کے لیے اس بات کو پہچاننا آسان تھا نسبتاً،
کہ رسول گرامی کا کیا مقام ہے، مولا امیر المومنین کا کیا مقام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اس مقام اور اس منصب کے ہوتے ہوئے جو منصب نبوت ہے، منصب امامت ہے، یہ بات بہت واضح تھی کہ ان کے رتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ عنوان نہ ہو تو کیسے پہچانیں؟ مثال کے طور پر تھوڑا سا شاید یہاں پہ عجیب سا بھی لگے، وہ یہ کہ اگر کوئی مقام اور منصب کو ہی صرف دیکھتا ہو تو مولا ابو الفضل عباس کو کیسے پہچانے گا؟ نہ نبوت کا ٹائٹل ہے، نہ امامت کا ٹائٹل ہے، لیکن شخصیت ایسی عظیم الشان شخصیت ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح روایت موجود ہے جس میں سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان. یہ کیسا مقام اور منصب ہے کہ جس کے اندر مولا سید الشہداء مولا ابو الفضل عباس کو اس طرح سے خطاب ارشاد فرما رہے ہیں. تو اور پورے خاندان میں جو مولا ابو الفضل عباس کا مقام ہے وہ ایک عجیب مقام ہے، گرچہ نہ نبوت ہے نہ امامت ہے. بعض اوقات ہے ایسا. اسی طریقے سے خواتین کے جو درجات ہیں وہ چونکہ خاتون ہونے کے ناطے، مرد ہونے کے ناطے امامت اور نبوت ممکن ہے، لیکن خاتون ہونے کے ناطے چونکہ امامت اور نبوت ممکن نہیں ہے، تو کیسے کسی کے اندر اتنی طاقت ہو وہ اپنی بصیرت کو استعمال کرے؟ تو مثال کے طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اس صورت میں صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر وہ مقام نہیں ہے، وہ منصب نہیں ہے، تو صرف ایک راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ کردار کو دیکھے، ان کی جو معاشرے کے اندر ان کی تاثیر تھی اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان کا رتبہ کیا رتبہ ہے، ان کی شخصیت کتنی عظیم الشان شخصیت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کے اندر نہیں ہوتا. اب جو ہمارے سامنے عظیم الشان شخصیت ہے، جن کے نام پر، جن کی شہادت کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ کئی عناوین سے منفرد شخصیت قرار پاتی ہیں. اور گرچہ جیسے کہ میں چند بار عرض کر چکا ہوں، مقام نبوت بھی نہیں ہے، مقام امامت بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں، اور میں نے 2 دن پہلے بھی اس کے اوپر عرض کیا تھا کہ خود نبی اور خود امام ان کی شخصیت کا بے انتہا احترام کرتے ہیں. اور جیسا کہ ان کے بارے میں روایات ارشاد فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے جو ضروری قرار پایا وہ یہ تھا کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب جیسے کہ 2 دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑی سی ایک کوتاہی جو ہم لوگوں سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے احترام تو بہت سیکھا ہے، لیکن جب پیروی کی بات آئی تو اس طرح سے ہم پیروی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. بہت اچھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، کئی چیزوں کے اندر پیروی کی گئی ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے تھے جو گویا ہماری نظروں سے یا تو رہ گئے، یا ہم جتنا حق تھا اس کے اوپر توجہ دینے کا وہ ہم توجہ نہیں دے سکے. اچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت سادہ سی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم ان تمام مسائل میں پیروی کر رہے ہوتے تو کیا ہمارے معاشروں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ ہماری کمیونٹیز کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے خاندانوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں دین سے ملنا کیا ہے، ہماری دین سے توقع کیا ہے. دین سے جس چیز کا ہم انتظار کریں کہ دین ہمیں یہ دے، کم سے کم وہ ہمارے لیے بہت واضح ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر کیا میں دین سے یہ توقع کروں کہ وہ دنیا کا دولت مند ترین انسان مجھے بنا دے؟ کیا میں دین سے توقع کروں؟ کیا میں دین سے یہ توقع کروں کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان میں بن جاؤں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے؟
تو ہم اور آپ ظاہری طور پہ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ توقع ہم دین سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دین کامل موجود تھا اور نبی کامل، انسان کامل موجود تھے، لیکن مسلمانوں پر بہرحال سخت وقت آتے تھے۔ ایسے سخت وقت آتے تھے جب بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، تنہائی بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ مثلا کون سی مثال کربلا سے بڑھ کر ہے کہ تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے دشمنوں کے سامنے، مقابلے میں کبھی آپ کو بہت کم تعداد ساتھ دیتی ہے۔ تو اگر دین کا مطلب یہ ہو کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہو، تو یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہمیں یہ دینے والا ہے۔ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین نے اس کے بھی وعدے کیے ہوئے، اس کے بھی وعدے کیے ہیں، لیکن وہ انفرادی سطح پہ نہیں کیے، معاشرتی سطح پہ کیے۔ یعنی دین نے یہ کہا ہے کہ اگر تم معاشرتی سطح پر دین پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں یہ بھی نصیب ہو جائے گا، جو زمین و آسمان کے خزانے وہ تمہیں مل جائیں گے۔ کب ملیں گے؟ اگر ایک آدمی دیندار ہو گیا؟ نہیں، جب معاشرہ دیندار ہوگا۔ تو دین کے کچھ وعدے ایسے ہیں جو ایک فرد کے لیے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی دیندار ہوا تو وہ اسے مل جائے گا، اور دین کے کچھ وعدے ایسے ہیں جن کا تعلق فرد سے نہیں ہے، معاشرے سے ہے۔ جب تک پورا معاشرہ نہیں ہوگا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو مثال کے طور پر دولت کب نصیب ہوگی پورے معاشرے کو؟ تو ہم کہیں جتنے بھی دیندار لوگ ہیں سب کو دولت نصیب ہو جائے گی، کیا یہ ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ کب ہوگا؟ انفرادی سطح پہ نہیں ہوگا، معاشرتی سطح پہ ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے۔ اب اس میں خوبصورتی اور جو باریکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایک آدمی ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، نہیں، یہ کام معاشرے کی صورت میں ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے اور تقوی اور پرہیزگاری رائج ہوگی، درود بھیجے گا ان کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، تو زمین اور آسمان کی برکتیں اس معاشرے کے اوپر نازل ہوں گی جس کی قیادت کو، جس کی معصوم قیادت کو معاشرہ قبول کر لے گا۔ آپ ممکن ہے ذہن میں یہ سوال کر پائیں، اور شاید ہمارے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے پیچھے سے اٹھنے والے سوالات کو بھی باتوں باتوں میں جواب دے دیں۔ کوئی یہ کہے کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب معصوم قیادت تھی تو یہ برکتیں کیوں نہیں نازل ہوئیں؟ تو ہمارا فوری جواب اس کے اوپر یہ ہوگا کہ معاشرے نے اس معصوم قیادت کی قیادت کو قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کر لیتے، اور یہ بہت نفیس ایک جملہ ہے جو بی بی کے دوسرے خطبے کے اندر موجود ہے، کبھی موقع ملے تو بی بی کے دونوں خطبے پڑھیے گا ضرور۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ خطبے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کہیں کہیں سنے، باقاعدہ پڑھے بہت کم لوگوں نے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں یہ پلان کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار کے مشہور خطبے ہیں وہ ان کی کم از کم شہادت اور ولادت کی تاریخوں کی مناسبت سے ان خطبوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو مثلا اب کی جیسی تاریخیں ہیں، اس میں بی بی کے دونوں خطبے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں مل جائیں گے، ان کو آپ کم سے کم دہرائیں۔ تو ایک موقع کے اوپر بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تم علی کا حق دے دیتے، بی بی نے فرمایا تم نے رسول خدا کے حکم کی پامالی کی اور علی کا حق ان کو نہیں دیا، اب جب کہ تم نے نہیں دیا تو شمشیروں کے چلنے کا انتظار کرو اور نیزوں کے چلنے کا انتظار کرو۔ اگر تم حق دے دیتے، اگر یہ عدل تم کر لیتے کہ علی کو ان کا حق دے دیتے، تو علی تمہارے فرد ایک ایک فرد کو اس کا حق دلا دیتے اور خدا متعال کی نعمتیں تم پر برسنا شروع ہو جاتی۔ تو وہ جو اشارہ تھا، جبکہ ابو ذر جیسے لوگ موجود تھے، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ موجود تھے جو حضرت علی کے حق میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو بی بی نے یہ جو بتایا کہ اگر تم حق دے دیتے تو خدا یہ کر دیتا، یہ کس کے لیے کہا؟ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، معاشرے کا معاملہ ہے کہ اگر پورا معاشرہ قبول کر لیتا ہے، اور ظاہر پورے معاشرے کا مطلب بھی اتنی معاشرے کے اندر تعداد جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ معاشرے نے قبول کر لیا، 100% تو اس وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو مثال کے طور پر اتنی معاشرے کے اندر تعداد کے رائج فضا لگے کہ معصوم کی قیادت کو قبول کرنے والی ہے، بس اتنا کافی ہے۔
تو اگر اتنا کریں تو معاشرے کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ دولت اور طاقت جس کا ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ باتیں جو معاشرے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر میں ذاتی طور پہ دین پہ عمل کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب دیکھیے، اگر مجھے دولت اور طاقت نہ ملے معاشرے کے اندر تو میں کہہ سکتا ہوں معاشرے نے عمل نہیں کیا، اس لیے میں بھی محروم رہ گیا۔ لیکن خدا نہ کرے اگر وہ بھی مجھے نہیں ملا جو ذاتی طور پہ مل جانا چاہیے تھا، اب میں کسی اور کو گناہ گار کہہ سکتا ہوں کیا؟ نہیں، اب مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی اب یہ کیوں نہیں نصیب ہوا۔ تو مثال کے طور پر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر ایک انسان بھی دین پر عمل کرے تو نصیب ہونی چاہیے، اور اگر وہ مجھے نصیب نہیں ہو رہی تو پھر میرے سامنے ایک سیریس کوسچن مارک ہے، وہ یہ کہ اب اس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، اب اس کا تعلق میرے دین سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ کیا اس کے جواب میں یہ کہوں کہ اگر میں نے دین پر عمل کیا تو میری ساری اولاد دیندار ہو جائے گی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، اصولی طور پر اکثریت کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن قانون نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ میرے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی مکمل دین پر عمل کرے اور اس کی اولاد دین پر عمل نہیں کرے۔ اگر اللہ نے انبیاء کے اندر اس مثال کو قرآن کریم میں درج کیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ممکن ہے۔ تو پھر دین پر میں عمل کروں تو فائدہ کہاں ملے گا مجھے؟ اولاد میں بھی دین آئے، 100% قانون بن جائے، میں کہہ رہا ہوں نہیں، قانون نہیں بنا سکتے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس پر اگر میں دین پہ عمل کروں تو قانون کی صورت میں ایک 100% وہ ملنا چاہیے؟ وہ ہے دل کا اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا کوئی تعلق اولاد سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ماں باپ سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق معاشرے سے نہیں ہے۔ یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ آپ کا ذاتی ایشو ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ کب ملے گا آپ کو؟ اگر آپ نے دین پر عمل کیا ہے۔ تو فرض کریں کہ میرے والدین نے دین پر عمل کیا تو کیا میرے دل کو اطمینان ملے گا؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر میری اولاد نے دین پر عمل نہیں کیا تو کیا میرے دل کا سکون بھی چھن جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نہ چھنے۔ کب؟ اگر میں نے دین پہ عمل کیا۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی اپنے دل میں وہ سکون اور اطمینان نہ ڈھونڈ پائے، نہ مل سکے، تو کس بات کی نشانی ہے؟ 100% نشانی ہے کہ دین میں کوئی کمی ہے، قطعی نشانی ہے کہ دین میں کوئی کمی ہے، اور مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو دین میں کمی ہے یہ کہاں پر ہے۔ اچھا، اس سکون اور اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سکون ہے، اطمینان ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو 2-4 جملوں میں اس کو بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد۔ دو دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی کافی جگہ آگے ہوتی ہے، جو لوگ ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں اس پہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کسی وجہ سے کسی نے ٹیک لگائی ہوگی تو ان کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا۔ میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے، اچھا پھر میں یہ سوچتا ہوں شاید پیچھے اس لیے بیٹھا ہے کہ بعد میں واپس جانے کا ارادہ ہے، 15-20 منٹ واپس چلا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ 2 دن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دیر سے بھی آیا ہے تو وہ آ کر بیٹھ گیا تو بیٹھ ہی گیا ہے، صحیح، واپس نہیں جا رہا ہے۔ تو پھر پیچھے کیوں بیٹھا ہے جبکہ آگے جگہ کافی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ تو مجھے بہت اچھا نہیں لگتا کہ کسی سے کہوں کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، لیکن فار دا سیک آف سیکوینس میں ذرا سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، اس میں کیا حرج ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد عجل فرج۔ اور اس کو میں بالکل آسانی سے ریئلائز کرتا ہوں، گرچہ ابھی شاید اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہوں، لیکن بہرحال مجھے اس کا ریئلائزیشن ہے کہ بعض لوگ ٹیک لگانا چاہتے ہیں اور بالکل صحیح ہے،
کچھ یہ بہت ضروری ہے بعض لوگوں کے لیے، میڈیکلی بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیک لگائیں، اور اس میں بڑھاپے کا بھی کوئی دخل نہیں، میں نے مزاحن بڑھاپے کا لفظ استعمال کیا، تو وہ سب اس کو ہم ریئلائز کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو تھا اس کو میں نے عرض کیا تھا. بہرحال آپ کل سے جہاں چاہیں بیٹھیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایسے ہی آپ سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. اللہ انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو یہ جو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے دین کے نام پر، یہ کیسے تعبیر کیا جائے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ تو میں اس کو دنیاوی ٹرمز میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم نے اس کو اطمینان کہا ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ تو میں اس کو کہوں گا سینس آف اچیومنٹ. یہ آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ سینس آف اچیومنٹ. اگر یہ نہیں ہے دین پر عمل کرنے کے باوجود، پھر معاملہ خراب ہے. فرض کر لیجئے میری ایک شرعی ذمہ داری ہے، میں نے اس پہ عمل کیا، بہت اچھی طرح عمل کیا، اور میں اپنے اندر مطمئن ہوں. فرض کر لیتے ہیں یہ ہو جائے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی آدمی اس بات پہ مطمئن ہو کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کر لیا ہے. اگر مطمئن ہے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے اندر اچیومنٹ کو احساس نہ کرے، تو پھر ہمارے پاس ایک کوشچن ہے. اس کا مطلب ہے اس کا جو ویلیوز کا نظام ہے وہ دین کی ویلیوز سے ڈیفرنٹ ہے، دین کی ویلیوز سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ جو کام ہے جو میں نے کہا ویلیوز کو دین کے اوپر لانا، دنیا کا سخت ترین کام ہے. ہم لوگ جو مثال کے طور پر آپ جو امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت ایک ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال رہتا ہے کہ بچوں کو کیا دینا ہے اور کیا چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر وقت ایک جنگ لگی رہتی ہے. بچوں کو کیا، بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہے. بھئی کون سی چیز چلی جائے تو معاملہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کون سی چیز چلی جائے تو بہت بڑی مشکل ہے. اس میں کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کنفیوژن ہے. مثال کے طور پر لباس تبدیل ہو جائے تو کوئی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہیں ہو، جا چکا ہے، جا چکا ہے. زبان تبدیل ہو جائے تو کوئی مشکل ہے؟ خواہ نخواہ ہو جائے گی. تو ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ جو خواہ نخواہ ہو جائے گی تو یہ معصوم میں 42 سال بعد تک اردو کیوں چل رہی ہے؟ یہ اس لیے چل رہی ہے کہ نئے ہجرت کرنے والے آتے رہیں گے، اس خاطر اردو زندہ رہے گی. ورنہ ذرا یہاں پہ بتائیے گا کہ کتنے %
کیسے اس کو باقی رکھ پائیں گے. وہ ویلیوز کون سی ویلیوز ہیں اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بات کو جوڑتا ہوں اس سوال سے کہ دین کی کون سے ایسے اثرات ہیں جو ہمیں نصیب ہونے چاہیے, نہیں نصیب ہوں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ. میں کوشش ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے ماحول سے سیکھنے کی کوشش کروں. ابھی آپ نے دیکھا ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک بچہ دوسرے بچے کو لے کر آیا, اس کی جوتے اتارنا بھول گیا اور 2 دفعہ اس نے سر پیٹا کہ میں نے جوتے کیوں نہیں اتارے. صحیح ہے. یہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جوتے لے کر آنا بہت بڑی غلطی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ویلیوز چینج ہونا اس سے بڑی غلطی ہے اور اس کے بڑے اس پر سر نہیں پیٹ رہا ہے. یہ جوتے لانے پہ سر پیٹ رہا ہے جبکہ اس کے بڑے اس سے بڑی غلطی کر چکے ہیں. کیا غلطی کر چکے ہیں؟ وہ غلط ویلیوز کے ساتھ آ چکے ہیں. ان کو اس پہ سر پیٹنا تھا. لیکن مصیبت یہ کہ جوتے تو نظر آتے ہیں, ویلیوز نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتی. اب کون یہ بتائے کہ ویلیوز ہیں کیا جن کو بچانا ہے, اور جو چلی جاتی ہیں تو وہ غلطی ہوتی کیا غلطی ہے پھر. اچھا, ویلیوز کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جب یہ جاتی ہیں تو اوور نائٹ پتہ نہیں چلتا ہے. بڑی دیر لگتی ہے اس بات کو سمجھنے میں عام آدمی کو کہ ویلیوز جا چکی ہیں. یہ بہت دیر لگتی ہے. البتہ اگر کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو تو اسے دیر بالکل نہیں لگے گی. فوراً سمجھ جائے گا کہ ویلیوز جا چکی ہیں, ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. آپ کے ذہن میں پہلے دن سے میں اس بات کے اوپر اصرار کر رہا ہوں کہ کون سی وہ ظاہری چیزیں ہیں جس کو بچانا ضروری ہے ہمیں, جو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے کی ویلیوز جا چکی ہیں, ہمیں بچانا پڑیں گی وہ. تو اعزان محترم, کاش ایسا ہو کہ آپ اپنی یہاں پر گزارنے والی زندگی کے دوران اس کو چیک کرتے رہیں کہ بھئی ہماری ویلیوز جو تھیں ان کا کیا ہوا, ہماری اقدار جن کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کہیں تبدیل نہ ہو جائیں. دیکھیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بھی حساس مثال ہے, اس کا صرف آپ سے تعلق نہیں, پاکستان, یہاں ہندوستان, سب جگہ ایک ہی جیسا سلسلہ چلا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ. ہم لوگ کے ہاں, میرے بچے اس جملے کو پکڑتے ہیں جب میں کہتا ہوں ہم لوگوں کے ہاں, تو ان کو اردو کا یہ جملہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ترکیب صحیح نہیں ہے, ہمارے ہاں کہنا چاہیے. خیر وہ کوئی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. پہلے ایسا تھا کہ فیملیز میں جو بڑا تھا اس کی بات چلتی تھی. کب, کتنا پہلے؟ 30 سال 40 سال پہلے. جو فیملیز میں بڑا تھا اس کی بات چلتی تھی. اچھا, بڑا کس چیز میں؟ عمر میں, رشتے میں. بس اتنا ہونا کافی ہے. اگر عمر میں, رشتے میں بڑا ہے اس کی بات چلے گی, اور ایشوز میں اسے ریفر کیا جائے گا, اور اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اپنے پرسنل بینیفٹس, انٹرسٹ سے بالکل اوپر ہوتے ہوئے وہ جو اس سے کنسلٹ کریں ان کو اچھا مشورہ دے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے. اچھا, یہ جو ویلیوز تھیں ہمارے یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں 70s میں ان میں کریکس آنا شروع ہوئے. اچھا, میں نے اس کے اوپر کافی سوچنے کی کوشش کی ہے, چونکہ میرا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس تھا تو سوشل سائنسز سے ہم نزدیک ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی. تو کہ جو ویلیوز کا چینج آیا, اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا تھا؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بہت عجیب سی بات تھی. اگر میں آپ سے کہوں تو شاید ابتداً ناقابل تصور ہوگا, اور وہ تھا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں آئل پرائسز کا بڑھنا. اس نے ہماری ویلیوز کو تبدیل کیا ہے. اچھا, کوئی کہے گا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر امریکہ میں آئل پرائسز بڑھ گئی تھیں اور مثلا گیلن اتنے کا ہو گیا تھا, تو اس سے پاکستان میں لوگوں کی فیملیز کی ویلیوز کیسے تبدیل ہو گئی تھیں؟ ہاں, بہت سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ جب دنیا بھر میں آئل پرائسز بڑھی تھیں
تو مڈل ایسٹ کے پاس ایسا پیسہ آیا تھا جس کے لیے وہ لوگ مینٹلی تیار نہیں تھے. اس پیسے کو انہوں نے بے ہنگم طریقے سے اپنی سوسائٹیز کی میٹیریل ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا تھا. اور جب انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو میٹیریلی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو اس دوران ان کو لیبر جو ملا وہ ہماری کمیونٹیز سے ملا. اچھا، یہ جو ہمارے ہاں سے لیبر گیا اس نے اوور نائٹ کچھ ایسی ارننگز کی جو ہماری پرانی جنریشن سوچ ہی نہیں سکتی تھی. تو مثال کے طور پر پنجاب کے ایک دیہات سے ایک آدمی گیا مڈل ایسٹ، وہاں پر جا کر اس کی کوئی ایسی کمائی ہوئی جو اس دیہات میں رہنے والا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اچھا، وہ جو واپس آیا تو آنے سے پہلے وہ اپنا ایسا پکا گھر بنوا چکا تھا جو اس علاقے میں ناقابل تصور تھا. اب وہ جو پکا گھر تھا اس گھر نے اس کو ایک پرومیننس بھی دی ہے. وہ جو پرومیننس تھی اس نے دوسروں کو بھی یہ سکھایا کہ بھئی یہ کچھ کر رہا ہے وہاں پر، تم بھی کرو. وہ بھی گئے. اس فینومینا نے پاکستان میں پیسے کے اوور نائٹ حاصل کرنے کی لالچ لوگوں کو سکھائی ہے. جلدی پیسہ چاہیے. تو سب کے اندر 70s کے اینڈ تک آتے آتے ایک ریس شروع ہو گئی، مجھے کہ پیسہ چاہیے اور کیا، جلدی چاہیے، اوور نائٹ چاہیے. اچھا، اب جب آپ کو پیسہ چاہیے اور جلدی چاہیے تو پھر مصیبت یہ ہے کہ حلال سے چاہیے یا حرام سے چاہیے، یہ کوشچن باقی نہیں رہتا. اب جب وہ پیسہ اوور نائٹ ملتا ہے تو اس کے بعد ایک آرٹیفیشل ریسپیکٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ہاں، وہ آتی ہے. ایک پاور آتی ہے آپ کے پاس. یہ جو پاور آتی ہے یہ پچھلے ویلیوز کے اسٹرکچر کو چھوڑ دیتی ہے یا توڑ دیتی ہے؟ یہ توڑ دیتی ہے. تو اب یہ ہوا کہ ایک آدمی وہاں سے واپس آیا مڈل ایسٹ سے، وہ پیسے والا ہے، وہ اپنے خاندان پہ اپنا اثر چھوڑ سکتا ہے. یہ جو واپس آیا ہے اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی بھی موجود ہے جو پرانے اسٹرکچر میں انفلوئنشل پرسن ہے. یہ جو نیا آیا ہے یہ پیسے کی بیس پر طاقتور ہے. کون جیتے گا؟ نیا والا. اسٹرکچر ٹوٹ گیا، ویلیوز چینج ہو گئی. اب ایک نئی ویلیو نے جنم لیا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہی صحیح ہے. اس طرح پاکستانی سوسائٹی نے ایک نئے فیز میں اپنے آپ کو انٹر کیا ہے. میں نے پریکٹیکلی اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو ویلیوز میں چینج آیا ہے یہ، اور اس چینج کو اگر آپ ایک اور جگہ پہ جج کرنا چاہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں ٹاپک میں آگے بڑھ گیا کہیں اور، وہ ہے کرپشن. کرپشن کیوں آیا؟ ہم سب کے سامنے تقریباً واضح ہے، جنہوں نے میری طرح کسی طرح بھی سوشل سائنسز میں تھوڑا بہت کام کیا ہے، وہ یہ کہ ہم لیٹ 60s تک کرپشن ویسا نہیں دیکھ رہے تھے جتنا 70s میں ہم نے دیکھا ہے. اس کی صرف ایک ریزن ہے، 60s میں انڈسٹریل فلو شروع ہو چکا تھا. 60s میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہو چکا تھا، ریفارمز آ چکے تھے. اور میں اپنے ایک استاد کی بات سنتا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. بہت مضبوط استاد تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ لیٹ 60s تک پاکستان اور ساؤتھ کوریا اکانومی میں ایک دوسرے سے مقابلے پہ تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ بلیو کر رہے تھے کہ پاکستان کوریا کو ہرا لے گا. لیکن 70s میں ہم ویلیوز کے چینج میں آ گئے. ہماری ویلیوز چینج ہوئیں اور ہم میٹیریل ویلیوز کے اوپر بے ہنگم طریقے سے بڑھنا شروع ہو گئے. اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں کرپشن آیا. کرپشن کے نتیجے میں جتنی بھی ترقی کا امکان تھا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا. اس کے بعد جو مصیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے. پھر اس کے اوپر آپ اضافہ فرمائیے افغانستان کی جنگ کو، اور جو اس کے نتیجے میں کرپشن آیا ہے اس کو، تو پھر معاملہ ہی تباہی بربادی کے ساتھ. 80s پاکستان کا ڈاؤن فال ہے، تو میں 70s کو پاکستان کی ڈاؤن فال کا اسٹارٹ سمجھتا ہوں.
80s اس کی گروتھ ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور 90s میں فل کیوس ہمارے سامنے رول کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں ایک سوال کرنا پڑے گا، یہ جو ویلیوز چینج ہوتی ہیں، جب 70s میں چینج ہو رہی تھی تو لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کیا؟ نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کی جو ویلیوز آخری 20 سال میں چینج ہوئی ہوں گی وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور کیا میں آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے آپ چینج ہوتی ہوئی ویلیوز کو سمجھ سکیں؟ تو میں آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے تیسری دفعہ پھر کہنا پڑے گا کہ وہ سوال ذہن سے نہ نکل جائے کہ وہ ویلیوز ہیں کون سی جن کو بچانا ہے. ہم نے کہا کہ زبان تو شاید وہ نہیں ہوگی، لباس بھی شاید وہ نہیں ہوگی، لیکن کچھ اور ہیں جن کو ہمیں بچانا پڑے گا. وہ کیا ہوں گی اور ان کو جج کیسے کریں گے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. ایک کے اوپر میں نے بیچ بیچ میں اشارہ کیا، وہ بھی میرا اپنے خیال پرائمری ویلیو نہیں ہے، وہ ایک اور پرائمری ویلیو کا ریفلیکشن ہے، اور وہ تھا پیسے کی بنیاد پر احترام ہونا. یہ کہ سوسائٹی میں پیسے کی بنیاد پہ احترام ہونے لگے، یہ اس سوسائٹی کے ڈاؤن فال کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. جیسے کسی سوسائٹی میں پیسے کی بنیاد پہ احترام ہونے لگے، آپ سمجھ جائیے کہ اس سوسائٹی نے کولیپس کرنا ہے. اچھا، آپ مجھ سے فوراً کہہ سکتے ہیں کہ مولانا شاید امریکن سوسائٹی کے بارے میں آپ کو اپنی اوپینین چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پیسے کی بنیاد پہ احترام بہت پرانا ہے اور یہ سوسائٹی کولیپس نہیں کر رہی. تو میں آخری جملے کو قبول نہیں کروں گا کہ کولیپس نہیں کر رہی. میں آپ سے کہوں گا کولیپس کر چکی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ چینج ہوتی ہوئی ویلیوز کو شاید نہیں پکڑ پائیں گے، تو آپ کولیپس ہوتی ہوئی سوسائٹی کو بھی شاید نہیں پکڑ پائیں گے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ شاید 70s کے قریب ان کے اسکالرز نے پکڑ لیا تھا اس بات کو کہ ہم کولیپس کر گئے. اب ہم کتنی دیر آگے سروائیو کریں گے یہ ایک علیحدہ معاملہ. تو وہ ویلیوز کون سی ہیں؟ تو مثال کے طور پر جیسے ہی پیسے کی بنیاد پہ احترام ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم دین اسلام سے تھوڑا سا فاصلے پر آ گئے. ایسا یہ جو پیسے کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، طاقت اور شہرت، تینوں مادی ویلیوز ہیں، میٹیریل ویلیوز ہیں. پیسہ، طاقت اور شہرت تینوں میٹیریل ویلیوز ہیں. اگر ان ویلیوز کی بیس پر رسپیکٹ ہونے لگے، آپ فوراً سمجھ جائے گا یہاں ریلیجیس ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. ریلیجیس ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. تکلیف دہ ہے، سادہ تو ہے تکلیف دہ. میں ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ نے کافی تحمل کر لیا ہے، تو ابھی میں ایک اور مثال دے کر آپ کے تحمل کو چیلنج نہیں کروں گا، اسی کو یہیں پہ روکوں گا انشاءاللہ، اور بات کو پھر اس سے آگے بڑھائیں گے. فرض کریں کہ میں پاکستان کے کراچی شہر کی شیعہ سیاست کا ایک اہم عنصر بننا چاہتا ہوں. سال میں کتنا پیسہ لگاؤں تو یہ پاسبل ہے؟ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں کراچی میں، 21واں سال ہے اب. کیا میں نے اس کو جج نہیں کیا ہوگا؟ کوئی کتنا پیسہ لے کر کراچی کی شیعہ پولیٹکس میں آئے تو وہ پرومیننٹ ہو سکتا ہے. تو میں بہت محتاط اندازے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سال کا 1 کروڑ بھی بہت ہے، ہو جائے گا. اگر کوئی پلان کر کے لگائے تو وہ اس معاملے کو کھیل لے گا، شیعہ پالیٹکس میں پرومیننٹ ہو جائے گا. کیوں پرومیننٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ مینٹیلٹی دولت پہ گھوم رہی ہے، کیونکہ رسپیکٹ پیسے کی ہے، اس وجہ سے. اچھا، یہ تو میں نے کراچی کی مثال دی تاکہ آپ کو برا نہ لگے. آپ کے سینٹر میں پاسبل ہے کیا؟ کتنے سال اینولی کتنا پیسہ لگائے تو یہاں پہ پرومیننٹ بن جائے گا؟
چھوڑ دیجیے سینٹر کو، پورے امریکہ کی شیعہ پالیٹکس میں اگر مجھے پرومیننس حاصل کرنی ہے تو اینول بجٹ کتنا چاہیے ہوگا مجھے؟ آپ خود حساب کر لیجئے گا کبھی بیٹھ کے کہ کتنا پیسہ لگائے تو پورے امریکہ کی شیعہ پالیٹکس کے اندر پرومیننس مل جائے گی اسے. جتنا یہ پیسہ کم ہو اتنا ہی سمجھ جائے گا مینٹلٹی خراب ہوئی بھی ہے. کم پیسے بھی اتنے کم پیسے بھی کھیل لے گا. ہاں کھیل لے گا. کیوں؟ مینٹلٹی پیسے پہ چل رہی ہے. مینٹلٹی پیسے پہ چل رہی ہے. اور اب آپ اس کی نشانی بھی ڈھونڈنا چاہیں تو دیکھیے، میں ایک اتنی بڑی نشانی میں نے آپ کو عرض کر دی. ایک اور بات عرض کرتا ہوں. پاکستان سے کوئی پڑھنے والے آئے امریکہ، تو وہ جو پڑھنے والے آئے انہوں نے کسی سینٹر سے رابطہ کیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہ ان کے سیکرٹری، اس نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے سینٹر اور اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر باقی ویلیوز بچتی بھی نہیں ہیں، باقی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا اس کو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں چند منٹس میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم کے متعلق ایک طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آج دوپہر بھی کہیں بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، تو مجھے لگا کہ اچھا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ دن پہلے کراچی میں، پاکستان میں ایک شہر میں تھا، تو وہاں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت محنتی، بہت مخلص. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، مجھے کوئی نئی چیز نہیں مل رہی اب، اور میں ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور وہ دونوں زبانوں کی ترجمے سے پڑھتے ہیں، اردو سے بھی انگلش سے بھی. انہوں نے کہا مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے اب نئی چیز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو یہ یقین کر لو کہ جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو کیا یہ ہے کہ اس میں ہے بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو خیر ناممکن ہے کہ اس میں نہ ہوگا. تو میں نے کہا دیکھو نا، یہی سوچ لو کہ 1400 سال سے دنیا کے عقل مند ترین لوگ اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، تو اس میں کتنا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. 1400 سال سے لوگ لکھ رہے ہیں، عقل مند لوگ، بیوقوف اور جاہل بھی نہیں ہے وہ تو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے، لیکن میرا کیا ہوگا، مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو میں نے ان کو 2-3 طریقے بتائے
کہ دیکھو اگر اس طرح سے کرو تو کچھ سمجھ میں آئے گا اور پھر بات بنے گی. اس کا ایک بہت سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں خدا یہ کہے کہ مثلا ہم نے یہ کام متقین کے لیے کیا ہے، اور پھر وہ اگلی آیتوں میں کہیں نہ کہیں بتائے گا متقی ہوتے کون ہیں، تو تم پک کرو کہ خدا نے متقی کسے کہا ہے. پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ جس کو خدا نے متقی کہا ہے میں وہ ہوں یا نہیں ہوں. تو تم قرآن کریم سے سیکھنا شروع کر دو. مثلا خدا متعال نے کہا ہے قرآن کریم میں یہ کرو یہ مت کرو، تو ہماری دوست نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے یہی کیا، قرآن کریم سے لسٹ کیا کیا کرو اور لسٹ کر لیا کہ کیا نہیں کرو. کہنے کہ اب میں ہر ہفتے اپنے اندر ایک کرو اور ایک نہ کرو کو چیک کرتا رہتا ہوں کہ مثلا اگر 100 انہوں نے نکالے کہ یہ کرو اور 100 نکالے کہ یہ مت کرو، تو میں ہر ہفتے ایک کو اڈاپٹ کرتا ہوں کہ یہ میں کروں گا اور یہ میں نہیں کروں گا، تاکہ میری لائف قرآن کریم کے ماڈل پر بننا شروع ہو جائے. تو میں نے کہا دیکھو یہ ایک اور راستہ ہو گیا. تم جاؤ قرآن کریم کے اندر دیکھو کہ صفتیں کیا بیان ہوئی ہیں. تو مثال کے طور پر ان میں سے ایک اسٹڈی یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم نے کافر کسے کہا ہے. ہم تو کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتا، ہم تو اسے کہتے ہیں کافر جو، یعنی ہم لوگوں کے نزدیک جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے. ہاں قرآن کریم میں کچھ جگہوں کے اوپر نان مسلم کافر ہے، قرآن کریم نے ایسے استعمال کیا ہے. لیکن ایک سے زیادہ جگہ پر خدا نے کافر ایک اور کوالٹی رکھنے والے شخص کو کہا ہے. ایک اور کوالٹی رکھنے، وہ کس کو کہا ہے؟ قرآن کریم میں کافر ایک سے زیادہ جگہ پر اس کو کہا ہے جو دنیا کو آخرت سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کہا یہ کافر ہے. دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ چاہتا ہے. حب، محبت، ہم اور آپ حب جانتے ہیں، حب محبت. استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو زیادہ چاہے آخرت کے مقابلے میں، خدا نے کہا یہ کافر ہے. اور کہا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے. یہ وہ ویلیو ہے جس کو خدا متعال نے پرائم ویلیو کہا ہے. اور اس ویلیو کے اوپر باقی ساری ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ نیچے سے نکل جائے تو سمجھ لو خشتے اول گئی. وہ جو فارسی کا شعر ہے، خشتے اول گر نہد میں مار کج تا سریا میراوت دیوار کج. پہلی اینٹ یہ ہے. اگر یہ پہلی اینٹ ہل گئی یا غائب ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر گریجولی ساری بلڈنگ نے گرنا ہوتا ہے. اچھا اس کو کیسے جج کروں کہ آخرت مجھے عزیز ہے یا دنیا مجھے عزیز ہے؟ اس کا بہت آسان راستہ ہے. یہ دیکھو کہ میں نے زندگی بھر، میرے جیسے انسان نے 50 سال محنت کر کے دنیا بنائی ہے یا آخرت بنائی ہے. جس کو میں نے بنایا یا بنانے کی کوشش کی وہ میرے لیے عزیز ہوگا. اگر آخرت میرے لیے عزیز ہوئی تو میں نے 50 سال آخرت پہ لگائے ہوں گے، اور دنیا میرے لیے عزیز تھی تو میں نے 50 سال دنیا پہ لگائے ہوں گے. جس کو میں چاہتا تھا اسی پہ تو لگاؤں گا. تو میں فوراً سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لیے دنیا عزیز ہے یا آخرت. اور دیکھ لو کہ میں اپنی ریسورسز میں ٹائم، انرجی، پیسہ، جتنے بھی ریسورسز ہیں، زیادہ تر ریسورسز دنیا پہ لگاتا ہوں یا آخرت پہ. مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چیز میرے لیے عزیز ہے. تو اس طریقے سے ہم اور آپ بہت آسانی سے جج کر لیں گے کہ ہماری ویلیوز کہاں پہنچی ہیں. سرکار آج ہنسنے کا رسک مت لیجیے گا آپ، ورنہ میں پھر دوبارہ کچھ کہہ دوں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ بھی ایک ویلیو تھی. 40 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. غلطی سے بھی مسکرا لیتا نا تو رات بھر معافی مانگتا اپنے امام سے کہ آپ کی فرش اعضاء پہ بیٹھ کے میں نے کسی سے مذاق کیا تھا. یہ بھی تھی، جا چکی ہے.
اب ہم جیسے کو بار بار کہنا پڑتا ہے بھائی ہنسو نہیں. 40 سال پہلے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی. یہ بہت کچھ جا چکا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جانا جس کے اوپر رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ ایسا ہے جس کے اوپر تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. تو اعزان محترم، یہ جو سارا کام خرابی کا شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے آخرت اور دنیا کے مقابلے میں. جیسے ہی آخرت پیچھے جائے اور دنیا آگے آئے تو سارا سسٹم آف ویلیوز کولیپس کر جاتا ہے. پھر ایک ایک چیز سب جاتی ہے. مثلا جیسے ہی دنیا آگے آئے اور آخرت پیچھے جائے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں پہلے آتی ہیں اور آخرت کی چیزیں بعد میں جاتی ہیں. مثلا جیسے ہی دنیا پہلے ہو آخرت بعد میں ہو تو دنیا 3 چیزوں میں سمری ہوتی ہے: دولت، طاقت، شہرت. یہ فوراً پرومیننٹ ہو جاتی ہیں، اس پہ رسپیکٹ ملنے لگتی ہے. آخرت بھی کہہ سکتے ہیں 3 چیزوں میں سمری ہوتی ہے: تقوی، علم، اللہ کی راہ میں خدمت. یہ تینوں پیچھے چلی جاتی ہیں، ان پہ رسپیکٹ ملنا بند ہو جاتی ہے. تو جیسے کسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ رسپیکٹ دولت، طاقت اور شہرت پہ مل رہی ہے، آپ سمجھ لیں اس کی آخرت جا چکی ہے. اور اس سے بھی برا ایک اور فینومینا ہے، وہ یہ کہ اس تقوی کو رسپیکٹ ملے گی جو مشہور ہو. اوہو، یہ تو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ فراڈ ہو گیا. بھئی اگر شہرت کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے تو ایک فراڈ تھا. اب اگر اس تقوی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں جو مشہور ہے تو یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. کیوں؟ یہی نہیں پتا چلے گا کہ تقوی کو رسپیکٹ دے رہا ہے یا شہرت کو رسپیکٹ دے رہا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اپنے ذاتی تجربے سے، ہم لوگ زیادہ تر دنیا کو ہی رسپیکٹ دے رہے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک متقی اور پرہیزگار اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اور اس میں دنیا نہ ہو، مشہور نہیں ہے، طاقتور بھی نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے، تو کتنے لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ یہ مشکل ہے. تو اعزان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت دیا اختتام پہ لاتے ہوئے. جو چیز ہمیں سب سے زیادہ سیکھنی پڑے گی خاندان عصمت سے وہ یہ نظام ہے. انہوں نے کس نظام کو پروموٹ کیا؟ ہم صرف ایسا نہ ہو کہ نام لیتے رہ جائیں اور جو سسٹم وہ ہمیں دینا چاہ رہے تھے وہ سسٹم ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے. خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو یہ جو ہم نام لیتے رہ جائیں گے، نعوذ باللہ تعالی، یہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. پھر تو ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ہمیں ان کا سسٹم دیکھنا پڑے گا. میں نے پرسوں یا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کے نظام میں، پرسوں شاید عرض کیا تھا، ان کے نظام میں جو اولویت ہے وہ عبودیت ہے، نفسانی خواہشات نہیں ہے. ان کے نظام میں جو اولویت ہے وہ، کل آپ کی خدمت میں بی بی کی روایت عرض کی، فرمایا 3 چیزیں مجھے تمہاری دنیا سے پسند ہیں: تلاوت قرآن، رسول خدا کا چہرہ دیکھنا اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. تینوں کی بنیاد دنیا ہے یا آخرت ہے؟ آخرت. چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، خدا سے رابطہ، چاہے وہ نبی خدا ہو جو حجت خدا ہے، اور چاہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہو جو آخرت کی تعمیر ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، سب میں آخرت ہے. تو اعزان محترم، جو پرائم ویلیو ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ بھئی آخرت کے لیے تیاری ہونی چاہیے. اچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دنیا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن آخرت کا وسیلہ جان کر ہونا چاہیے، آخرت کی خاطر ہونا چاہیے. دنیا کو بے نفس ہی اٹ سیلف ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. دنیا ہونی چاہیے، پیسہ ہوگا تو میں دوسروں کی مدد بھی کروں گا، لیکن دنیا کو خود ہدف نہ بناؤں میں، پھر دنیا کو وسیلہ بناؤں اپنی آخرت بنانے کے لیے. اور اس کا بہت سادہ سا طریقہ وہ اللہ کے نبی کا دستور ہے کہ مثلا ان کو کسی نے کسی پرندے کا گوشت تحفہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ کھا لیں. انہوں نے اپنے گھر بھجوایا اور زوجہ سے کہا، امہات المومنین میں سے کسی ایک سے کہا کہ آپ صدقہ دیجئے پھر ہم کھائیں گے.
گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا کہ ہاں صدقہ دے دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے، اور بچ گیا ہے، کچھ بچ گیا ہے، یعنی جو بچ گیا ہے وہ ہم لوگ کھائیں گے ابھی۔ تو فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صدقہ دے دیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا کہ جو ہم نے صدقہ دیا ہے وہی بچ گیا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو لینے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور سید الشہداء کا جو اعجاز تھا شب عاشور، معجزہ تھا، اس میں سے ایک معجزہ یہی تھا کہ انہوں نے کربلا کی عاشور کی سختی مجاہدین کے لیے آسان کر دی تھی، وہ منزل دکھا کر جو شہادت پر ان کو ملنے والی تھی۔ شب عاشور سب کو منزل دکھائی کہ دیکھو تمہیں یہ ملنے والا ہے۔ تو جب مجاہدین نے وہ منزل دیکھ لی کہ میں شہید ہوں گا، یہاں پہ گروں گا اور آخرت میں میری منزل یہ ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ میں کہاں گروں گا، میرے جسم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کتنی شمشیریں لگنے والی ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ سب لوگ تڑپنے لگے کہ ہم پہلے جائیں گے، اور سید الشہداء کے جانثار کرتے رہے۔ البتہ ان میں اکثریت ان کی تھی جن کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ نہ ان کو اس کی پرواہ تھی کہ دنیا میں کیا ملنے والا ہے، نہ ان کو اس کی پرواہ تھی کہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ یہ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے؟ یہ امام حسین سے محبت کے مقام پہ پہنچ گئے تھے۔ تو مثال کے طور پر کوئی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولا اگر 1000 دفعہ مجھے جلایا اور واپس آنے کا موقع ہوا تو میں واپس آؤں گا، اور میں 1000 دفعہ جلوں گا آپ کی راہ میں۔ اور ان جملات میں سے جو ان مجاہدین نے ارشاد فرمائے، شاید نفیس ترین اقوال میں سے قول ایک یہ تھا کہ فرمایا کہ اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آخرت میں مجھے کیا ملے گا، چونکہ امام حسین نے وعدہ دلا دیا تھا کہ میں جنت دلوا دوں گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولا اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو کل میں آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، جنت میں تو میں چلا جاؤں گا،
جنت کے تو آپ سردار ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں میں جنت دے دوں گا، لیکن مولا مجھے جنت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایک اور پرواہ ہے، وہ یہ کہ میں سیدہ طاہرہ کا ماننے والا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہوں۔ جنت میں تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن جب میں سیدہ طاہرہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو حسین کو چھوڑ کر آئے تھے، تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا مولا میں نہیں جا سکوں گا، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عزیزو، انسان جب ان مجاہدین کے یہ ارشادات دیکھتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تھے، تو انسان ان مجاہدین کی عظمت کو اپنے اندر احساس کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اہل بیت کی خواتین کے کردار کو دیکھتا ہے جو کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد دکھائے گئے ہیں، اس کو دیکھ کر انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ ایسو صرف اگر مصائب کے چند جملے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہوں تو میں عرض کروں گا کہ بس ذرا سا اگر عظمت تصور کرنی ہے اہل بیت کی خواتین کی تو بی بی زینب کبریٰ کو سوچئے گا۔ بی بی زینب کبریٰ نے جس طریقے سے وہ مراحل گزارے ہیں، اگر دو روایتوں میں صرف خلاصہ کروں تو عزیزو، ایک شب عاشور کا مرحلہ آیا تھا جب دشمن نزدیک آنا شروع ہوا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنا پریشان ہوئیں کہ غش کھا کر گر گئیں۔ سید الشہداء نے اپنی بہن کو جگایا اور کوئی دعا دی اور کہا کہ زینب اب تمہارا دل نہیں گھبرائے گا۔ بس اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ عصر عاشور تلہ زینبیہ پر کھڑی تھیں، بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھیں اور دل نہیں گھبرایا۔ اور بی بی نے جو مصائب برداشت کیے اس عصر عاشور سے لے کر پھر شام غریبہ، پھر قافلے کے مصائب، پھر کوفہ اور شام کے بازار